اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ سورہ کہف کی آیتیں ہیں یہ 14 اور 15 کی رکعتوں میں پڑھی جانے والی آیتیں ہیں آج کی تراویح میں۔ ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی ایک ٹولی کے افراد تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ہدایت کی سوجھ بوجھ ان میں خوب بڑھا دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ کر جوڑ دیا تھا۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب تو صرف وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، بس ہم اس کے سوا نہ کسی سے دعا کریں گے نہ کسی کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ شرارت اور بے عقلی کی بات ہوگی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ تھام رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ اور دیکھو دنیاوی زندگی کی چاہت کا ارادہ تمہاری نگاہ کو ان سے ہٹا نہ سکے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا، اور پھر تو ایسا شخص اپنی منمانی کرنے میں لگ گیا۔ ایسے آدمی کا ہر کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ بھی چند نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ ان کی تعداد میں خود قرآن مجید نے 2-3 باتیں بتائی ہے کہ وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 8 تھے، 9واں کتا تھا۔ پھر آگے یہ پورا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم بات بتائی ہے۔ تو آج یہ جو گفتگو ہے آج کی آیتوں کی، یہ تو عموماً تمام امت کے تمام افراد اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں بھی اسپیشل اور خصوصاً جو ہے ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے۔ یہ فرینڈشپ کے سلسلے میں اس میں کچھ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں۔ دوستی، یہ جو دوستی ہے نا، دوستی یہ آدمی کو ایک اچھا انسان بھی بنا سکتی ہے، اور ایک اچھے انسان کو ناکارہ انسان بھی بنا سکتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ ایک بندہ اچھا بھلتا دیکھا، یعنی ٹھیک ٹھاک تھا، وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، صوم و صلات کا، عبادت کا پابند تھا، لیکن اس کا سرکل اس کو ایسا ملا، یا اس نے اپنے آپ کو ایسے سرکل سے جوائن کر لیا کہ وہ ہر معاملے میں گویا کہ یو ٹرن لیتا گیا۔
ماں باپ کا نافرمان بن گیا، عبادتوں میں دل نہیں لگنے لگا اس کا، اور اس سے بڑھ کر کے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے لگی۔ یہ جو وہ غار میں جو نوجوان جا کر کے انہوں نے اپنی پناہ لی وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ایسی ہے کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، اس نے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کئی معبود بنا لیے، خدا بنا لیے، اور ہم تو جو ہے دین مسیحی پر ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک بتایا، ربی و ربکم فاعبدوا، کہ میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہیں اور مجھے دونوں کو مل کر اسی ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا۔ لیکن ان کی قوم نے انہی کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، اور تین میں کا تیسرا بنا لیا، تثلیث۔ عجیب بات یہ ہے کہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کا، ٹرینٹی کا، یہ پورے بائبل میں کہیں نہیں ہے، اور یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کو اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ قرآن نے بیان کیا، لا تقولوا ثالث ثلاثہ، اللہ کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ تین میں کا تیسرا ہے، اور پورے بائبل میں ٹرینٹی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ عقیدہ جو ہے کرسچینٹی کا اور عیسائیت کا بنیادی عقیدہ مانا جاتا ہے، ٹرینٹی ہے، کفارہ ہے۔ تو بہرکیف یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور توحید پر قائم تھے۔ تو نوجوان جو ہے اگر وہ چاہیں، وہ جو ہے کمیونٹی کا اسٹ ہے، وہ قوم کا سرمایہ ہے وہ، اور انہیں یہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی تربیت نہیں کرتا ہے، ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کی گائیڈ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہمیں کہ ہم بہت سارے معاملات میں اپنے ٹیچرز اور مینٹورز بناتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ہمارا کوئی مینٹور نہیں ہے، ہمارا کوئی استاد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں بنایا ہم نے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک تو کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، 4 کتابیں بنیادی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور صحف موسیٰ و عیسیٰ، اور کئی سارے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ ان کے ساتھ میں ایک انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تھیوری جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور ایک پریکٹیکل رول ماڈل چاہیے اس کو۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو موجودہ دور کا المیہ ہمارے یوتھس کا، نوجوانوں کا، نوجوان ہماری بھائی ہو چاہے بہنیں ہوں، ان کا دینی کوئی مینٹور ہی نہیں ہے۔
دینی مسائل کو معلوم کرنے کے لیے یا دینی کوئی ڈاؤٹس اگر ان کے دل و دماغ میں اگر آتے ہیں تو انہوں نے اپنا کوئی مینٹور ہی نہیں بنایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے. رسول کو حکم دے رہے ہیں، جبکہ پوری امت کو حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی سے جوڑے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہوں پہ فرمایا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یا دوسرا ترجمہ یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تمہارے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے آپ کو اللہ والے لوگوں سے جوڑے رکھیے. تو نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دور تھے؟ وہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے ایک دور ایسا آئے گا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب کافی ہے بس. نہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو بجائے اللہ کے وسلم کو اللہ تعالیٰ بیچ میں سے نکال کر کے غار حرا پہ ایک چوٹی پہ یہ قرآن اتار دیتے اور پورے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کرتے ہم نے وہاں جگہ پہ قرآن اتار دیا ہے، جاؤ اس کو پڑھو اور سدھار لو زندگی اپنی. قرآن مجید میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور ایویڈنس کے صحابہ کے درمیان میں پیش کیا. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی کی قسم کہ یہ لوگ جو ہے اندھا دھن نشے میں اپنے رب سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آپ کی زندگی کی قسم جو آپ نے ان کے درمیان میں گزاری ہے. میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، تم نے دیکھا نہیں مجھے، میں پریکٹیکل اپنے رب کا کیسا فرما بردار ہوں. تو ایک عملی نمونہ چاہیے، ورنہ ہماری گمراہی کی کوئی حد نہیں رہے گی. پھر ہاں، شرط اللہ نے لگائی ہے یہاں پہ کہ تم جس کو اپنا مینٹور بناؤ اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ صبح شام اللہ کی یاد میں جینے والا بندہ ہو، اللہ کی بڑائی میں جینے والا ہو. وہ اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے بتانے والا نہ ہو، وہ اپنی پاکیزگی بتانے والا نہ ہو. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور اچھا نیک مت بتاؤ، ایسا نہ ہو. وہ اللہ کی بڑائی میں جینے والا ہو. ایک. دوسرا، دنیا کی زندگی کو اس نے اپنا مقصد زندگی نہ بنایا ہو، دنیا اس کی ضرورت زندگی ہو، یعنی نیڈ آف لائف ہو اس کی، گول آف لائف نہ ہو اس کی. یعنی دنیا اس کی ضرورت ہو، دنیا اس کا مقصد نہ ہو. یہ تمہارا مینٹور بن سکتا ہے. اور اس طرح کے لوگوں میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنائیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ فرینڈ شپ ڈے کے ٹائم پر کسی نے ایک بیلٹ دے دیا تو ہم نے اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب. قیامت کے دن جو کیٹیگری ہوگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کھڑا کریں گے تو ہر آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی کیو اور اس کی لائن میں کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس نے اپنے رشتے دنیا میں جوڑے رکھے تھے، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اللہ کے وسلم فرمائے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ. ہر آدمی کو غور فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی دوستی کس سے بڑھا رہا ہے، وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. وہ بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جہاں پر بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنی جاب لائف میں، جس سے بھی اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، دیکھیے وہ کون ہے. وہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ وہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے. وہ اگر اللہ سے دور کر رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لعنت ہے اس چیز پر جو اللہ سے دور کرے. پھٹکار ہے اس پر اللہ کی جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی ذات سے انسان کو دور کرے. تو
یہ بہت اہم بات ہے۔ موجودہ دور میں دوستی کے نام پہ، فرینڈ سرکل کے نام پہ بہت ساری وہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بولے دوست کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں آپ، دوست کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور جب موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیت میں پڑھی گئی ہے، وہ جب قیامت کے دن نام اعمال کرا ہوگا، مالی حاضل کتاب، یہ کیسا نوٹ، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز مس ہے نہ بڑی چیز مس ہے۔ کبھی میں چلتے چلتے صرف ایسی آنکھ کوری کر کے کسی غیر محرم کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی نوٹ ہے یہاں پہ۔ میں چلتے چلتے جو ہے مذاق میں نے کسی کو کہا تھا اور اس سے دل دکھ گیا تھا اور مجھے اس کا کانشیس بھی نہیں تھا، مجھے احساس بھی نہیں تھا اس کا، وہ بھی یہاں پر مینشن ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اور جب 15واں پارہ شروع ہوا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقرا کتابک، تیرا نام اعمال ہم نے تیرے گلے میں لٹکا دیا ہے، اقرا کتابک، تو خود اپنا نام اعمال پڑھ لے اور خود ڈیسائیڈ کر لے تیرا فیصلہ کہاں ہو، جنت ہو جہنم ہو۔ تو معاملہ بہت سیریس ہے۔ یہ چند دن کی دوستی، چند دن کا یہ گویا کہ کیا کہتے ہیں انجوائمنٹ کہتے ہیں، انجوائے کر لو، لائف انجوائے کرو۔ اب بھائی انجوائے کرنے کی لائف دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اور یہاں پر جنت میں کون انجوائے کرنے کے قابل ہے اس کا سلیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ۔ آپ ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں، ہم لوگ یہاں پہ ایگزام ہال میں ہیں، یہاں پہ کوئی آدمی ایگزام ہال میں بیٹھے، یار چھوڑو کون لکھتا ہے، انجوائے کر لو دیکھیں گے بعد میں، تو رزلٹ کیا آئے گا اس کا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمارے خاص طور پہ نوجوان بھائیوں بہنوں کو کہ وہ دوستی کے نام پہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ہو دوستی کے نام پہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ہو دوستی ختم ہو جائے گی لیکن اس دوستی کے نام پر جو گناہ کیا ہوگا اس گناہ کا وبال باقی رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ نے دوستی چھوڑ دی تو وہ تھوڑی دیر کی تکلیف اور تھوڑے دیر کا رنج ختم ہو جائے گا، لیکن جس اللہ کے لیے آپ نے وہ چھوڑا تھا اس کی رضامندی آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت کی شکل میں ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ گویا کہ سبق ہے آج کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے ایسی دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، اور ایسی دوستی سے مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے جو اللہ سے دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔